تعریفوں کا محور رب باری تعالیٰ کی ذات اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج میں تحریک لبیک جماعت سے مخاطب ہوں۔ اکثر میں تحریک لبیک کے سلوگن نعروں کو دیکھتا ہوں اور ان میں یہ نعرہ ہوتا ہے کہ گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ۔ آج میں تحریک لبیک والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ گستاخ رسول کہتے کس ہیں اور گستاخ صحابہ کہتے کس ہیں۔ گستاخ رسول کہتے کس ہیں اور گستاخ صحابہ کہتے کس ہیں۔ آج میں ذرا تحریک لبیک کو یہ بتانا چاہتا ہوں، باور کرانا چاہتا ہوں۔ معذرت، کیونکہ کبھی محفل میلاد، محفل اذکار، محفل میلاد، کبھی مجالس عزا، کبھی مشاعرے، کبھی کسی معاملے کے تحت ظاہر خطابتیں رہتی ہیں تو آواز بیٹھ جاتی ہے۔ تحریک لبیک والوں، گستاخ رسول کون شخص ہوتا ہے؟ گستاخ رسول کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میں اتنا کہتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی غور کیا اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ماحول میں، کہ بہت سے لوگ تو رسول اللہ کو نوری نہیں مانتے، بہت سے لوگ تو رسول اللہ کو علم الغیب ہی نہیں مانتے، بہت سے لوگ تو رسول اللہ پر نازل ہوئی بھی وحیوں پر اعتراض کرتے ہیں، بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں جو کچھ ہے قرآن سے ثابت کرو، ہم حدیث سے کوئی حوالہ نہیں مانگتے، نہ ہم حدیث پر یقین رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اسی معاشرے میں یہ بھی کہتے کہ رسول اللہ کے ماں باپ غیر کلمہ گو اور وہ کافر تھے۔ بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل رسول اللہ کے استاد تھے۔ تو کیا تحریک لبیک والوں، یہ گزشتہ ممتاز قادری کے گھرانے نے کیا قربانی دی، کیا نہیں؟ ان کے گھر میں اہم ترین موت ہوئی، بچوں کی کفالت کون کرے گا، گھر کا چولہا بجھ گیا، اور ریاست کو سزا دینی چاہیے اگر کوئی گورنر گستاخی کر رہا ہے یا کوئی وزیر اعلیٰ، نہ کہ خود قانون ہاتھ میں لینا چاہیے۔ اور اگر ممتاز قادری نے اگر یہ احسن عمل کیا بھی، اگر یہ، تو پھر ممتاز قادری کے گھر کو تو نہ کوئی خطاب اور لقب ملا تحریک لبیک جماعت کے حوالے سے، نہ ان کے خاندان کا کوئی بچہ اس جماعت اور تنظیم میں کھڑا ہوا، نہ کوئی ووٹنگ کے لیے، الیکشن کے لیے، نہ جلسے جلوس کے لیے۔ تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ پتہ چلا جسے کریڈٹ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، ممتاز قادری، یا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس کے گھر والوں کو تو کسی نے یاد نہیں رکھا، لیکن خادم حسین رضوی قبلہ نے ایک جماعت بنا دی تحریک لبیک، وہ بھی ان کے مرنے کے بھی کئی سال بعد، فوراً وہ جماعت نہیں بنی، اور یہ جماعت تقریباً 2016 سے صحیح معنوں میں اٹھی ہے، 2016 سے اگر دیکھا جائے، 15 کے اینڈ سے صحیح معنوں میں اٹھی ہے۔ تو برا نہیں مانے، ایک سوال میرا یہ کہ اس سے پہلے بھی 90 کی دہائی میں اور 2000 کی دہائی میں جب خادم حسین رضوی صاحب موجود تھے، زندہ تھے، تب بھی گستاخیاں ہوتی تھیں، اس وقت تو یہ جماعت کبھی نہیں اٹھی، اور فقہا اور علماء اور تحریکیں بھی میدان میں آتی ہی تھیں۔ جس طرح محفل میلاد 9.5 مہینے حلقہ صادق محمد و آل محمد میں ہوتا ہے، جسے جعفریہ کہتے ہیں، اسی طرح اہل سنت وارثی بھی میلاد کی محفلیں کرتے ہیں، اسی طرح فقہ اہل تصوف صوفی سنی بھی، اسی طرح بریلوی بھی۔ تو ظاہر ہے جس طرح محفل میلاد کا اہتمام بڑے پیمانے پر ہر حلقہ کرتا ہے، اور خاص طور پہ جعفریہ کی اگر میں بات کروں تو 9.5 مہینے لگاتار تقریباً 7.5 مہینے تک میلاد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب ایک سوال میں کروں گا، تو اسی طرح ظاہر حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے، ریاستوں کی بھی، کہ اگر کسی نے فرانس ہو، ڈینمارک ہو، یا کہیں سے گستاخی ہوئی ہے تو اس پر صرف احتجاج نہیں کرے بلکہ ایک عملی اقدام قائم کرے۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں تحریک لبیک والوں سے کہ بخاری شریف میں بہت سے معاملات بہترین اور احسن بھی بیان ہوئے، بہت سی جگہ حکایتیں بھی ہیں، اور رسول اللہ سے جو مروی احادیث جمع کی گئی ہیں اس میں سے بعض یعنی کہ آدھی مستند اور صحیح بھی ہیں، اور بہت سی ضعیف اور ضعیف کے خانے میں اور منقطع خانے میں بھی ہیں۔ بخاری میں ساری
حدیثیں تو مستند نہیں ہیں، ضعیف اور منقطع خانے میں بھی ہیں۔ تو اسی بخاری شریف میں جو یہ سب سے بڑی توہین ہے کہ اللہ کعبے کی چھت پہ اترتا ہے، اللہ کی ٹانگ ہے اور وہ ٹانگ جو ہے وہ جہنم میں ڈالی تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، ورنہ اس سے بھی زیادہ تپش تھی اور ہولناک آگ تھی۔ اللہ نے اپنی ٹانگ جب جہنم میں ڈالی، اور اللہ ایک نوجوان لڑکی کی طرح ہے، خوبصورت اور حسین، اور اللہ کعبے کی چھت پہ اترتا ہے، اور رسول اللہ کے ماں باپ جو کہ نسل آل ابراہیم ہے، درود ابراہیم سب پڑھتے ہیں، ابراہیم کی نسل سے کافر پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو ابراہیم کی نسل سے ہوگا۔ عقل کی بات ہے، عقل کی بات ہے۔ اگر تو وہ ابراہیم کی امت میں سے ہے اور پھر آنے والے نبی کی نبوت یا رسالت یا شریعت سے انکار کر دے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن اگر ابراہیم کی نسل ہے، عین ابراہیم کی نسل، حضرت اسماعیل کی نسل، تو وہ کافر اور مشرک تو ہوتی ہی نہیں، تو رسول اللہ کے ماں باپ غیر کلمہ گو اور کافر کیسے ہو گئے؟ اور رسول اللہ کے چچا وہ خود ہاشمی خاندان، خود سادات، خود حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب، نسل آل ابراہیم، نسل ابراہیم، تو وہ غیر کلمہ گو اور کافر کیسے ہو جائیں گے؟ اور کیا آپ کے سامنے ہر ایک کلمہ پڑھ پڑھ کے بیان کرے گا کیا؟ کامن سینس کی بات ہے۔ تو میرا ایک سوال یہ تھا کہ اسی بخاری شریف میں کہ رسول اللہ نوری نہیں خاکی اور یہ روایتیں، اور رسول اللہ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، حضرت جبرائیل ان کے استاد، اور رسول اللہ پر جب وحی طاری ہوتی تھی تو پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے، اور قیامت کے خوف سے خود رسول اللہ توبہ کرتے تھے کہ قیامت کی ہولناکی سے مجھے خود ڈر لگتا ہے، اور وہ پسینے پسینے ہو جاتے تھے۔ اور رسول اللہ ہم جیسے، اور رسول اللہ نوری نہیں بشری، اور رسول اللہ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ کیا یہ جو روایتیں بعض فقہا یا بعض علماء سو اٹھاتے ہیں بخاری سے اور کچھ صحیح مسلم سے، کیا یہ توہین گستاخ رسول اللہ نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کے نکاح پڑھانے والے، ولیمہ کرنے والے، محفل میلاد نعت کرنے والے اپنے گھر میں حضرت علی کے باپ، اور حضرت علی نے میلاد کا اہتمام کیا اور نعت خوانی کا اہتمام حضرت ابو طالب نے کیا، رسول اللہ کو مکے کے کافروں سے بچایا، اپنے گھر میں کفالت کی، رسول اللہ کا نکاح پڑھایا، حق مہر کی رقم مقرر کی، رسول اللہ کا ولیمہ کیا، وہ کافر ہو جائے گا؟ کیا یہ گستاخ رسول نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخ توہین رسول نہیں ہے؟ حضرت ابو طالب کو کافر کہنا، رسول اللہ کے ماں باپ کو غیر کلمہ گو کہنا، اور بی بی آمنہ پہ بھی توبہ توبہ بخشش اور شفاعت کے معاملات کو لے کر الزام لگانا، اور ان کے ماں باپ غیر کلمہ گو تھے اور کافر تھے، کیا یہ رسول اللہ کی توہین نہیں ہے؟ تحریک لبیک، کیا یہ رسول اللہ کی توہین نہیں کہ سڑکوں پہ نوجوان لڑکوں کو مدرسوں سے نکال کے ڈنڈا بردار لایا جائے، اور اگر حکومت لاٹھی چارج کری تو وہ نوجوان بھی پیٹرول پمپ کے شیل جلا رہے ہیں اور مختلف تھانے پر دھاوا بولنے حملہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ گستاخ رسول نہیں ہوا کہ رسول اللہ کی گستاخی اور توہین کا بہانہ لے کر کبھی گجرانوالہ کے مسلمان نوجوان لڑکوں کو، کبھی مشال خان کو، کبھی سیالکوٹ کے نوجوان لڑکوں کو، کبھی لاہور کے مسلمان لڑکوں کو، بھلے وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی، سیالکوٹ کے لوگوں کو، یہاں تک کہ سری لنکا کے مینیجر کو اس بے دردی کی موت مار دیا جائے گستاخ رسول کا بہانہ کر کے، کوئی نجی اور ذاتی دشمنی کے بہانے کی بنا پر؟ تو تحریک لبیک والوں، کیا آپ نے بخاری شریف میں ان گستاخیوں پہ کبھی نگاہ ڈالی ہے؟ میں سارے معاملات کو بخاری شریف کے غلط نہیں کہہ رہا، سارے معاملات کو من گھڑت نہیں کہہ رہا، حالانکہ اس میں منقطع روایتیں بھی ہیں، ضعیف روایتیں بھی جمع ہیں، معذرت خواہوں میں شدید۔ اور آل محمد، آل معصوم، آل طاہر، اولاد رسول سے تو روایتیں حدیثیں ہیں ہی نہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ اور بعض حدیثیں اور روایتیں ایسی ہیں جو قرآن کی ضد پر بھی ہیں، قرآن سے ٹکراؤ پر بھی ہیں، تو برا نہیں مانے گا کہ وہاں آپ کو گستاخ رسول اور توہین رسول نظر نہیں آتی۔ اور آپ سے بھی کئی گنا بڑے بڑے حلقہ صادق آل محمد، جعفر صادق کو 12 ائمہ طاہرین، 14 معصومین، پنجتن پاک، شہدائے کربلا اور صحابہ اہل بیت اور اولیاء صوفیاء اعظام اور بزرگان دین بڑے پیمانے پہ 10 مہینے محفل میلاد کرتے ہیں۔ اور ظاہر ڈنمارک اور فرانس کے حوالے سے تحریک لبیک کے علاوہ مجلس وحدت مسلمین، جعفریہ الائنس، سنی اتحاد کونسل، نقشبندی جماعت، منہاج القرآن، بہت سو نے بڑے بڑے جلسے کیے مذمتی طور پر، اور حکومت کو باور کرایا کہ ریاست کا کام ہے کہ وہ ان معاملات میں نوٹس لے۔
اور ایک بات تحریک لبیک والوں کہ اگر فرانس کے سفیر کو ہٹایا جائے گا تو کل کلا کوئی لنڈن میں توہین کرے تو بس صرف لنڈن کے سفیر کو کے آنے پہ پابندی لگا دو، پرسوں کوئی ڈینمارک کا توہین کرے تو صرف سفیروں پہ پابندی لگا دو. یہ صرف لائے عمل نہیں ہے، بات یہ کہ تجارت، لین دین، امپورٹ ایکسپورٹ کو بھی پھر بند کیا جائے. جی پھر آپ ان ملکوں میں جا کے بھی نوکری نہ کریں. جی اصل معاملہ تو یہ ہے. اگلا ویڈیو تحریک لبیک کے لیے گستاخ صحابہ کون ہوگا، توہین صحابہ کون ہوگا اصل میں.